بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول تفسیر میں ہم قواعد تفسیر کی بحث کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس میں خاص طور پہ تفسیر بالمعصور کی بحث ایک ہم نے شروع کی تھی، جسے ہم منقول تفسیر کہتے ہیں۔ تو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے قرآن اور سنت کا جو باہمی تعلق ہے وہ کیا ہے۔ سنت کا ایک کام تو یہ ہے کہ وہ انٹرپریٹ کرے، یا بعض صورتوں میں وہ قرآن مجید کو انٹرپریٹ کرتی ہے اور بعض صورتوں میں وہ کیا کرتی ہے، قرآن کے اوپر اضافہ کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آخری آیت جو نازل ہوئی تھی قرآن کی وہ ربا کی آیت تھی، سود سے متعلقہ آیات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن آپ نے اس کی تفسیر نہیں کی تھی، اس سے پہلے آپ کو اٹھا لیا گیا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات جب نازل ہوتی تھی تو ان کی تفسیر بیان کرتے تھے۔ ویسے تو سود کی آیات مطلب واضح ہی ہیں، تفصیلی آیات ہیں جو سورہ بقرہ میں ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جلد ہی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا گیا، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور تفصیل بیان کر دیتے تو ہمارے لیے زیادہ وضاحت ہو جاتی۔ گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، جب بھی قرآن میں سے کچھ نازل ہوتا تو آپ لازماً جو ہے وہ اس کی تفسیر بیان فرماتے تھے۔ تفسیر بالمعصور کے 3 سکول آف تھاٹ جو ہے وہ معروف ہوئے، ایک مکی، ایک مدنی، اور ایک جو کوفہ میں تھا، عراق میں تھا، عراقی سکول اس کو کہتے ہیں۔ مکی جو سکول آف تھاٹ ہے تفسیر کا، اس کے امام عبداللہ بن عباس تھے رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگا کے دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تفسیر اور تاویل کا علم سکھائے۔ ان کے شاگردوں میں سعید بن جبیر، یہ بڑے تابعین میں سے ہیں، حجاج نے ان کو شہید کروا دیا تھا، ان کا واقعہ بڑا معروف ہے۔ پھر مجاہد ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں سے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے 3 مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس کے سامنے پورا قرآن مجید رکھا، اور میں ایک ایک آیت کے بارے میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ مجھے بتائیں اس کا کیا معنی، اور وہ مجھے بتاتے تھے۔ تو یہ گویا کہ اس طرح سے لوگوں نے سالہ سال کی صحابہ کے ساتھ صحبت میں قرآن مجید سیکھا، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ۔ اسی طرح اکرمہ ہیں، طاؤس ہیں، عطا ہیں، یہ سب تابعین میں سے عبداللہ بن عباس کے سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو تفاسیر کے پرائمری سورسز ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اقوال کثرت سے ملتے ہیں۔ اہل مدینہ جو مدنی سکول آف تھاٹ تھا، اس کے امام ابی بن کعب تھے، یہ بھی بڑے، ابی بن کعب، ابی بن کعب یہ بھی بڑے صحابہ میں سے ہیں۔ ان کے شاگردوں میں ابو العالیہ کا نام آتا ہے، ابو العالیہ۔ ان کی تفسیر بھی تھی لکھی ہوئی، لیکن وہ مطلب آگے پیچھے ہو گئی، ابھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ عراقی جو سکول آف تھاٹ ہے اس کے امام عبداللہ بن مسعود تھے، یہ بھی بڑے فقہا صحابہ میں سے ہیں۔ ان کے شاگردوں میں حسن بصری ہیں، شعبی ہیں، قتادہ ہیں۔ جو عراق کے تھے ان کا عبداللہ بن مسعود ہے۔ ابی بن کعب تو مدینہ میں تھے نا؟ نہیں یہ وہ نہیں۔ ابی بن کعب جو ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا نا کہ تم میں سب سے بہترین قرآن پڑھنے والی ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود عراقی سکول آف تھاٹ، یہ چونکہ کوفہ میں ہجرت کر گئے تھے جی۔ ان کے شاگردوں میں قتادہ ہیں، امام شعبی ہیں، حسن بصری ہیں، حسن بصری تو کافی معروف ہیں۔ عبداللہ بن عباس کے ایک اور راوی ہیں، یہ براہ راست ان کے شاگرد نہیں ہیں، علی بن ابی طلحہ، ان سے بہت زیادہ جو ہے وہ علی جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے تفسیر نقل کرتے ہیں، لیکن یہ ان کے شاگرد نہیں۔ اس کے باوجود ان کی تفسیر جو ہے نا وہ قبول کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجاہد کے شاگرد تھے، سعید بن جبیر کے شاگرد تھے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگردوں کے شاگرد تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، درمیان میں ان کا نام چھوڑ دیا، اور براہ راست جو تفسیر انہوں نے ان کے شاگردوں سے سنی تھی تو عبداللہ بن عباس کے نام سے بیان کرنا شروع کر دی، تو اس لیے اس کو قبول کر لیا گیا۔ علی بن ابی طلحہ، نہیں یہ وہ نہیں، علی بن ابی طلحہ یہ معروف راوی ہیں، عام طور پہ
جو تفاسیر کی کتابیں ہیں تو ان میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ تھوڑا سا ہم ذرا دیکھتے بھی ہیں اس کو کہ قرآن مجید کی جو تفاسیر ہیں ان میں کس طرح سے اقوال جو ہے وہ مروی ہوتے ہیں۔ یہ جو تفسیر ہے یہ اس کو ہم نے پچھلی دفعہ اس کا ذکر آیا تھا، جامع البیان نام ہے اس کا، تفسیر تبری۔ یہ جو سافٹ ویئر میں نے کھولا ہوا ہے اس کا نام ہے المکتبہ الشاملہ، کمپریہنسو لائبریری۔ تو یہ بہت بڑی لائبریری ہے، جو آپ کہہ لیں کہ اسلامک اسٹڈیز کی جو بکس ہیں ان کی، مطلب اس میں کچھ 60,000 پلس کے قریب بکس ہیں، تفسیر کی، حدیث کی، اور اس طرح سے، اور سب یونیکوڈ میں ہیں، وہ سرچیبل ٹیکسٹ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا کام ہے جو لوگوں نے کیا ہے۔ تو یہ تفسیر تبری جو ہے یہ امام تبری کی، تو یہ 310 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 300 سال بعد۔ تو یہ 24 والیومز کے اندر یہ پبلش ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو تفسیر ہے، یہ جسے ہم نے کہا تھا کہ تفسیر بالمعصور، یہ کیسی ہوتی ہے، کیسے مطلب اس کو وہ اقوال کو نقل کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ عز و جل نے کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جیسے عورتوں کے حقوق ہیں اسی طرح سے عورتوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں، یا جیسے مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح سے مردوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اس کانٹیکس میں ایک بات ہوئی ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ فضیلت دی ہے عورتوں کے اوپر۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اب اس میں وہ اقوال لے کے آتے ہیں کہ صحابہ نے اس کا کیا معنی بیان کیا، تابعین نے کیا بیان کیا، پھر ان کا آپس میں کیا اختلاف ہوا۔ جب ان کا اختلاف ہوا تو اب ان میں سے کون سا معنی درست ہے؟ تو قال ابو جعفر یہ امام تبری خود ہیں، وہ کہتے ہیں جی اختلاف اہل التحویل، یعنی جو تفسیر کرنے والے ہیں ان کا اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ وہ اسی طرح سے بات شروع کرتے ہیں، کوئی بھی آیت لیتے ہیں نیچے کہتے ہیں جی اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ کس نے اختلاف کیا؟ صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا۔ اب وہ کہتے ہیں جی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس درجے سے مراد کیا ہے؟ اس درجے سے مراد یہ ہے کہ الفضل الذی فضلہم اللہ علیہن فی المیراث والجہاد، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو وراثت میں زیادہ حصہ دیا ہے، ٹھیک ہے، مرد کا حصہ وراثت میں زیادہ رکھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت دی ہے، یعنی وراثت میں۔ یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم جو ہے، یا جہاد کی جو عبادت ہے وہ صرف مردوں کے لیے رکھی ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے مردوں کو جو ہے وہ عورتوں پہ فضیلت دی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ وراثت اور جہاد میں مردوں کو اس پہلو سے عورتوں پہ فضیلت ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ ذکر من قال ذلک، یعنی یہ تفسیر کس نے کی ہے؟ ایک تفسیر بیان کی، پھر آگے شروع کر دیا کہ یہ تفسیر کس نے بیان کی۔ تو اب دیکھیں یہ پوری سند ہے۔ حدثنی، مجھ سے بیان کیا محمد بن عمرو نے، محمد بن عمرو سے بیان کیا ابو عاصم نے، ان سے بیان کیا عیسیٰ نے، ان سے بیان کیا ابن ابی نجی نے، ان سے بیان کیا مجاہد نے۔ مجاہد کون ہے؟ عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ قالا، کہ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد جہاد ہے، اور اسی طرح سے میراث ہے، ٹھیک، یعنی مجاہد کی یہ تفسیر ہے۔ تو یہاں انہوں نے پوری سند بیان کی ہے اپنے سے لے کے مجاہد تک، یعنی مجاہد کا یہ قول مجھ تک کیسے پہنچا ہے، پوری چین آف نیریٹرز ہے، چین آف نیریشن ہے۔ کس کا؟ وَكُلَّ مَا فَضِّلْ بِهِ عَلَيْهَا، یا اس کے علاوہ جن چیزوں سے بھی اللہ نے فضیلت دی ہے۔ تو اس کا ایک یہ دوسرا طبع بھی ہے، اس میں ہم چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ جی مجھ سے حسن بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے عبد الرزاق نے، ان سے معمر نے، اور ان سے پھر قتادہ نے بیان کیا۔ اب یہ قتادہ کس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں؟ کوفی اسکول آف تھاٹ سے۔
تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ سے مراد کون سی فضیلت ہے؟ الامرا وطا، کہ مرد کو عورت کے اوپر جو ہے وہ امیر بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا، اور عورت کو کہا گیا ہے کہ اس کی وہ گھر کے ادارے میں اس کی فرما برداری کرے، یعنی ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ مرد ہے۔ یہاں پہ فضیلت سے مراد وہ والی فضیلت ہے جو گھر کے انتظامی معاملات میں اللہ نے مرد کو عورت پہ دی ہے۔ یہ آپ گویا کہ ایک دوسرا کول آ گیا، یعنی ایک کول آیا جو مکی اسکول آف تھاٹ سے تھا، اور ایک کول آیا کوفی اسکول آف تھاٹ سے۔ مکی اسکول آف تھاٹ نے اس کو جوڑ دیا عبادات کے ساتھ، یعنی جہاد کی فضیلت، کہ جہاد جیسی عبادت عورتیں نہیں کر سکتی، مرد ہی کرتے ہیں، تو اس لیے مردوں کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ وہ عورتوں نے آ کے شکایت بھی کی تھی نا اللہ کے رسول سے کہ ان کے لیے جہاد ہے، ہمارے لیے جہاد نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا تمہارا جہاد حج، اور تو تم حج کر لو تو تمہیں جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ تو دوسرے اسکول آف تھاٹ میں جو اس کی تعبیر کی گئی وہ یہ کی گئی کہ اس سے مراد گھر کا انتظامی معاملہ ہے۔ اب یہ بھی انہوں نے پوری سند کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ نہیں، یہ تو دیکھیں نا کہ یہ تو اب تفسیر جب بیان کر رہے ہیں نا تو تابعین کی بیان کر رہے ہیں نا، تو ہاں تابعین کی رائے، تابعین کی تفسیر ہے نا۔ ہم نے کہا تھا تفسیر بالمعصور 4 طرح کی ہے، ایک قرآن کے ذریعے، ایک حدیث کے ذریعے، ایک صحابہ کی، اور ایک تابعین کی۔ تو جب ان کو کوئی حدیث نہیں ملتی، سب سے پہلے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کے ذریعے تفسیر کرتے ہیں، اگر وہاں پہ نہیں ہوتی تو حدیث کے ذریعے، اگر حدیث نہیں ملتی تو پھر صحابہ کے اقوال بھی نہیں ملتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تابعین کے اقوال لے آتے ہیں۔ تو تفسیر بالمعصور میں اس طرح سے 4 درجات میں قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کی جاتی ہے۔ ہاں دیکھیں، انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ صحابہ سے علم حاصل کیا تھا، تو زیادہ غالب گمان یہ ہے کہ انہوں نے وہ تفسیر صحابہ سے سنی تھی۔ اب صحابہ کس بنیاد پہ دیتے تھے، اس میں بنیادیں جو ہے وہ 2 ہو سکتی تھیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اس بارے میں سنا ہو، اور ایک یہ ہو کہ وہ ان کی اپنی رائے ہو۔ تو دوسرا قول جو ہے یہ اطاعت کا ہے، یہ انہوں نے مطلب اور بھی لوگوں سے بیان کیا کہ ابن زید کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اطاعت ہے، یعنی اس اعتبار سے مردوں کو فضیلت ہے۔ جی، تیسرا قول جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں تیسرا قول یہ ہے کہ تلک الدرجہ التی لہو علیہ افضالہ علیہ و اداء حقہا الیہا۔ وہ یہ کہتے ہیں تیسرا قول یہ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت دی ہے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بڑا بنایا ہے۔ جب اللہ نے مرد کو بڑا بنایا ہے نا تو اس کو عورت سے زیادہ توقعات نہیں کرنی چاہیے۔ بہت ساری چیزیں جو عورت کی ذمہ داری میں آتی ہیں، رسپانسبلٹی میں آتی ہیں، وہ اس کو یہ نہ کہے کہ تم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، کیونکہ وہ بڑا ہے۔ بڑے کو درگزر سے کام لینا چاہیے، یعنی چھوٹا جو ہے وہ تو بڑے سے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے یا اس کے لیے لڑتا ہوا اچھا لگتا ہے، لیکن بڑا جو ہے وہ چھوٹے سے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے اچھا نہیں لگتا۔ اگر وہ پورا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کر رہا ہے تو وہ اس سے درگزر کرے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قول ہے یہ ہم سے بیان کیا ابن وقی نے، ان سے جو ہے وہ ان کے والد نے وقی نے، اور ان سے بشیر بن سلمان نے، ان سے اکرمہ نے، اور ان سے ابن عباس نے۔ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ ما احب ان استنزف جمیع حقی علیہ، مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اپنے تمام حقوق کے لیے اس کے ساتھ لڑوں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں چوتھا قول کیا ہے؟ چوتھا ایک اور قول بھی ہے کہ اس فضیلت سے کیا مراد ہے۔ اس فضیلت سے مراد کیا ہے کہ بل تلک الدرجہ التی لہو علیہ ان جعل لہو لحیہ۔ اب مطلب ایسے بھی اقوال آ جاتے ہیں جو مطلب لگتا ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پہ اس طرح سے فضیلت دی ہے کہ مرد کی داڑھی ہے، عورت کے داڑھی نہیں۔ بہرحال
کسی کے ذہن میں یہ بات آئی تو اس نے یہ بات نقل کر دی، ٹھیک. لیکن یہ ہے کہ جنہوں نے نیچے تحقیق کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قول امام ابن جریر طبری نے یہ جو نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں مجھ سے موسیٰ نے بیان کیا اور ان سے عبید بن صباح نے اور ان سے حمید نے، تو یہ قول ضعیف ہے. اب یہ سارے اقوال، 4 اقوال بیان کرنے کے بعد امام ابن جریر طبری کیا کہتے ہیں کہ ان میں سب سے بہترین قول کون سا ہے؟ وَأَوْلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ، کون سا ہے؟ ما قال ابن عباس کا. اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مرد کو فضیلت دیا عورت کے اوپر، وہ یہ ہے کہ مرد عورت سے درگزر کرتا رہے، اور اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی، کہیں پہ اس سے کمی کوتاہی ہو رہی ہے تو اس سے چشم پوشی کرے، اور اس کا جو حق ہے اس کو اچھے طریقے سے ادا کرتا رہے. یعنی یہ بہانہ نہ بنائے کہ چونکہ وہ نہیں کر رہی تو اب مجھے بھی نہیں کرنا. جواب میں، رد عمل میں، یعنی کہ انہوں نے چاروں کے بعد اپنی رائے دی ہے. ہاں، چاروں کے بعد یہ ان کا ایک میتھڈالوجی منہج ہے امام طبری کا کہ وہ ایک آیت کی تفسیر میں 8 رائے ہیں، 10 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 2 ہیں، جتنی بھی ہیں، تو وہ پھر آخر میں اپنی رائے کا ذکر کرتے ہیں کہ مجھے یہ تفسیر زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے. تو یہ اس طرح سے مطلب ایک ایک لفظ کے معنی ہوتے ہیں. بیسیکلی یہ لغوی تفاسیر ہیں جو صحابہ سے ہیں یا تابعین سے ہیں. یہ سب عربی میں ہیں، اردو میں کوئی نہیں ہے؟ نہیں، اردو میں نہیں ہے، اردو میں نہیں. جو عربی تفاسیر ہیں ان کا اردو میں تو نہیں ہے، لیکن انگلش میں بھی نہیں، انگلش میں بھی نہیں ہے. صرف تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ ہوا ہے، لیکن تفسیر ابن کثیر بھی خود خلاصہ ہے یہ تفسیر طبری کا. اس میں بھی جو لوگوں کا خیال ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں ضعیف احادیث ہیں. ہاں، یہ بات ہے، ضعیف احادیث ہیں، ضعیف اقوال بھی ہیں. اسی طرح تفسیر طبری میں بھی ہیں، تفسیر طبری میں بھی ہیں. لیکن اب اتنا کام تو ہوا ہے، تفسیر طبری پہ بھی ہوا ہے، وہ عربی میں ہے، لیکن اردو میں بھی تفسیر ابن کثیر پہ ہوا ہے کہ اس کے ضعیف احادیث کی نشاندہی کر دی گئی. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ان عورتوں کے اوپر لعنت ہو جو عرب میں ایک رواج تھا جسے ہم آج کل ٹیٹوز بنوانا کہتے ہیں. عرب عورتوں میں یہ تھا کہ جسم کھدوا کے اس کے اندر جو ہے وہ سرما بھروا دیتی تھیں اور اس سے نقش و نگار ہوتا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ بات کہی کہ اللہ کی ان پر لعنت ہو جو یہ کرتی ہیں. اب تو خیر دونوں ہی کرتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی. تو ایک خاتون کو یہ بات پہنچی کہ عبداللہ ابن مسعود یہ کہہ رہے ہیں. بنو اسد قبیلے سے اس کا تعلق تھا. وہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس آ گئی، کہنے لگی کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ عورتوں کے اوپر بڑی لعن طعن کرتے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ بی بی میں اس پہ کیوں نہ لعن طعن کروں کہ جس پہ اللہ کے رسول نے لعن طعن کی ہے اور جس پہ اللہ کی کتاب میں لعن طعن موجود ہے. تو وہ عورت کہنے لگی کہ کتاب تو ہم نے بھی پڑھی ہے، قرآن تو ہم بھی پڑھتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ کروانے والے عورتوں کے اوپر قرآن میں کہاں ہے کہ لعنت بھیجی ہے؟ اس پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ بات کہی کہ دیکھو بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے دینا اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. جو دو رسول نے دیا ہے، جو حکم بھی رسول نے دیا ہے وہ قرآن میں ہی ہے، اور جس سے منع کیا ہے وہ بھی سمجھے کہ قرآن نے اس سے منع کیا ہے. مطلب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قرآن کا حکم کہا. مطلب اہم نقطہ یہ ہے، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیر ہے وہ گویا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے رسول اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، قرآن کی کسی آیت کی تفسیر میں کہہ رہے ہیں یہ بات. اب ہم نے یہ تلاش کرنا ہے کہ اللہ کے رسول نے قرآن کی کس آیت کی تفسیر میں یہ بات کہی ہے کہ جو یہ ٹیٹوز بنواتے ہیں تو ان کے اوپر
یہ اصل میں قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں کہی ہے جس میں تغییر لخلق اللہ کا ذکر ہے. ایک جگہ قرآن میں ہے نا کہ جو اللہ کی تخلیق میں تخلیق میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں. سر تو یہ ہر قسم کا ٹیٹو ہے، جیسے وہاں پہ بدبی عورتیں ابھی تک صرف ایک ڈاٹ ہی ہو لیکن اس کو ڈاٹ کو ہی سرمے سے بھر دیتی ہیں، کرتی ہیں؟ نہیں وہ تو خیر نہیں، مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی تصویر جیسے کوئی نقش و نگار بنانا. ڈاٹس بنواتی ہیں تین تین آنکھوں کے ارد گرد، ان کے قبیلے کو خودواتی ہیں اور اس میں سرما بھروا لیتی ہیں. نہیں خیر اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے، کھدوانے سے بھی. ویسے اگر انسان مصنوعی طور پہ وہ جیسے سرما وغیرہ اس میں تو خیر کوئی ممانعت والی بات نہیں، لیکن جو کھدوانا ہوتا ہے نا، کھدوانے کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر رہے ہیں نا، تو بیسیکلی یہ کھدوانے والی بات. جو آپ کی ڈرماٹالوجی کی چل رہی ہے وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پلاسٹک سرجری اور ڈرماٹالوجی کی اسپیشلٹی اس وقت مارکیٹ میں بہت ان ہو رہی ہے نا. جتنا مٹیریلزم اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، نمائش عورت کا نکلنا. بہرحال دیکھیے اس میں کوئی باریک لائن تو کھینچی جا سکتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو شریعت نے الاؤ کیا ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو نہیں الاؤ کیا گیا. تو ان میں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ مطلب جسم کی حیت میں جیسے کوئی مستقل تبدیلی لے آئے تو اس سے منع کیا گیا. بہرحال رسول اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے یا تو وہ قرآن مجید کے کسی حکم کی تائید کر رہی ہوتی ہے، تاکید، یا پھر اس کی تبیین کر رہی ہے، تبیین سے مراد اس کو انٹرپریٹ کر رہی ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کے اوپر اضافہ کر رہی ہوتی ہے. تو تین طرح سے جو ہے وہ قرآن اور سنت کا تعلق ہے. پہلا یہ ہے تاکید کرتی ہے، سنت جو ہے قرآن مجید کے احکامات کی تاکید کرتی ہے، یعنی ایک حکم قرآن میں بھی آ گیا بعینی، وہی حکم سنت میں بھی آ گیا، جیسے نماز پڑھو. دوسرا یہ ہے کہ قرآن میں ایک حکم آ گیا وہ اجمالاً تھا، تو سنت نے آ کے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا، نماز کیسے پڑھو، زکوٰۃ کیسے دو. اور تیسرا یہ کہ ایک حکم قرآن میں تھا ہی نہیں اور سنت نے آ کے اس کو بیان کر دیا، یعنی قرآن نے اس کو ٹچ ہی نہیں کیا. اس کو کہتے ہیں کہ سنت قرآن کے اوپر اضافہ کرتی ہے. اب ہمارے یہاں غامدی صاحب کا مطلب بیانیہ نیریٹو یہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اوپر آپ اضافہ نہیں کر سکتے سنت سے، یعنی سنت صرف قرآن کو انٹرپریٹ کر سکتی ہے، اس پہ اضافہ نہیں کر سکتی. لیکن جو کلاسیکل نریٹو ہے وہ یہی ہے کہ نہیں، سنت میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو قرآن میں نہیں ہیں. اور ہاں انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اضافہ تو ہے، وہ بیسیکلی اصل میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے ایک چیز کو ٹچ کر دیا نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی یہ ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ لتبین للناس، کہ آپ اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کو یہ نہیں قرآن میں کہا گیا کہ آپ اس پہ اضافہ کر سکتے ہیں. وہ بیسیکلی یہاں سے دلیل پکڑتے ہیں کہ انٹرپریٹیشن کی اجازت اللہ نے دے دی. ہاں نماز بھی وہ کہتے ہیں انٹرپریٹیشن میں آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک چیز کو قرآن نے بیان کر دیا، چاہے اس مطلب لفظاً بیان کر دیا، لیکن یہ ہے کہ ایک چیز کو قرآن نے ٹچ نہیں کیا، تو اب وہ یہ ہے کہ اس کو اگر سنت بیان کر رہی ہے تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. ہاں رجم کی سزا کو اسی طرح سے موسیقی کے بارے میں بھی ہے. جو منقول تفسیر ہے اس میں سب سے پہلا کام جو کرنے والا وہ کیا ہے کہ جو مختلف اقوال ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو جمع کرنے کی کوشش کریں. یعنی مختلف صحابہ سے جو اقوال ہیں، مختلف تابعین سے ہیں، یہ نہیں کہ ہم ان میں پہلے کنٹرڈکشن دکھائیں اور پھر کہیں کہ جی اس میں سے ایک کو ہم دوسرے پہ پریفر کریں. نہیں، پریفرنس جو ہے نا وہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ ان میں کوئی ان کو جمع نہ کر سکیں. تو سب سے پہلا کام یہ ہے تفسیر بالمعصور میں اگر ایک سے زیادہ اقوال ہیں، ایک سے زیادہ تفسیریں ہمارے پاس آ رہی ہیں، تو ہم نے ان کا کوئی ایسا مفہوم بیان کرنا ہے کہ جس سے ان میں کیا ایک جمع کی کیفیت پیدا ہو جائے. اگر جمع نہیں کر سکتے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ایک کو دوسرے قول کے اوپر ترجیح دینی.
اور عموماً ہم نے کہا تھا کہ صحابہ کے اقوال کو ہم جمع کر سکتے ہیں، وہ اختلاف تنوع ہوتا ہے، ویرائٹی کا اختلاف ہوتا ہے، وہ تضاد کا یعنی کنٹرڈکشن کا اختلاف نہیں ہوتا جو ان کا اختلاف ہے۔ دوسری جو اہم چیز ہے وہ ہے اسرائیلیات۔ یہ ہمارے یہاں تفسیر بالماسور میں آپ کہہ لیں کہ ایک بڑی بیماری بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی تفسیر بالماسور کے بہت سارے پازیٹیو اسپیکٹس ہیں، لیکن ان میں سے ایک نیگیٹو کیا ہے، وہ اسرائیلیات ہے۔ اسرائیلیات سے مراد وہ روایات ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ یہودیوں سے ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ پچھلی قوموں کے احوال اور واقعات اور قصص بیان کرتا ہے۔ اب کچھ واقعات یہودیوں سے بھی متعلق ہیں، بہرحال ان کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، حضرت یعقوب سے وہ شروع ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ تک 2000 سال، اور اس میں بہت سے نبی آئے ان کی اصلاح کے لیے۔ اس میں حضرت داؤد ہیں، حضرت سلیمان ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت زکریا ہیں، خود حضرت عیسیٰ آخری نبی تھے جو بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے آئے۔ تو اب قرآن مجید کے ان قصص یا قصوں سے متعلق بہت ساری یہودی روایات ہمارے ہاں تفسیر کے لٹریچر میں داخل ہو گئیں، اور وہ ایسے لوگوں کی طرف سے بھی داخل ہوئی ہیں کہ جو پہلے یہودی علماء میں سے تھے، پھر بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو انہوں نے بہرحال اخلاص کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ ان چیزوں کو آگے نقل کیا ہے۔ جیسے قاب الاحبار کا نام آتا ہے، قاب الاحبار، احبار ہبر کی جمع احبار ہے نا، احبار ہبر عالم کو کہتے ہیں۔ تو اسرائیلیات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاعدہ ہے صحیح بخاری میں، اور وہ کیا ہے کہ لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، نہ تو تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، یعنی جو اسرائیلی روایات ہیں تفسیر کی کتابوں میں، نہ ان کو کہو کہ یہ سچ ہیں، نہ تم ان کو جھٹلاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ سچ ہوں اور تم ان کو جھٹلا دو، اور ہو سکتا ہے وہ جھوٹ ہو اور تم ان کو سچ کہہ دو، کیونکہ وہ تو شریعت کو انہوں نے اپنی کتابوں کو مسخ کر دیا۔ تو اسرائیلی روایات ضروری نہیں ہے کہ صرف کتاب مقدس میں جو چیزیں آ گئی ہیں، کتاب مقدس جو ان کی بائبل جسے ہم کہتے ہیں، یعنی تورات اور انجیل میں، لیکن نا یہ سارے قصے جو ہے حضرت یوسف کا، اور اسی طرح حضرت آدم کا، حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا، تمام قصے تورات میں موجود ہیں، تفصیل کے ساتھ ہیں۔ تو جو چیزیں تورات میں آ گئیں، انجیل میں آ گئیں، وہ بھی اسرائیلیات ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کا لٹریچر ہے، جو فقہی لٹریچر ہے ان کا، تاریخی ہے، تالمود ہے، یا اس طرح سے اور کتابیں، وہ بھی اسرائیلی روایات کہلاتی۔ تو ان سب کے بارے میں قاعدہ اور اصول یہی ہے کہ نہ تو ان کی تصدیق کرنی ہے، نہ ان کی تکذیب کرنی ہے، یعنی ان کو ویسے بیان نہ کرنا ہی اچھا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عام طور پہ تفسیر ابن کثیر میں بھی ہم دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ تفسیر بالماسور میں اتھینٹک ترین تفسیر شمار ہوتی ہے، اس میں بھی بعض اوقات وہ اسرائیلی روایات ذکر کر دیتے ہیں، خاص طور پہ وہ ہاروت اور ماروت کے قصے میں، وہ جو ہے نا وہ اس قسم کی کہ وہ فرشتوں کو یہ سزا ہوئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا، تو وہ عجیب و غریب قسم کی روایات ہیں، مطلب وہ عقل بھی ان کو نہیں مانتی، لیکن یہودیوں سے چلی آ رہی ہیں۔ جس میں باہر ایک دفعہ میں نے ایک لیکچر سنا تھا جی کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ لڑکیوں کو پانی ان کا بھرا، جی جی وہ لے کر اپنے والد صاحب کے پاس گئی، جی جی اس سے انہوں نے یہ گنجائش نکالی ہوئی تھی کہ لڑکی اپنا رشتہ جو ہے وہ ان کا خیال یہ تھا کہ لڑکی وہ رشتے کی تلاش میں دراصل آئی تھی، اور پانی بھرنا جو ہے اور ان سے ہیلپ لینا جو ہے وہ اضافی فیل تھا، تو اس سے وہ گنجائش نکالنا چاہتے تھے کہ لڑکیاں اپنے رشتے کی تلاش میں خود بھی اس طرح سے نہیں دیکھیں ایک ہے کی روایت کا، لیکن پھر کسی کے پاس بیٹھ کے جن کا علم زیادہ تھا، ہم نے یہ لیکچر سنا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بلکہ بڑی دور سے سن کے انہوں نے آ کے فوراً کہا کہ آپ لوگ اس پہ اسٹاپ کریں، یہ اسرائیلی روایت۔ ہاں ایک ہے قرآن کے اندر
ظاہری بات ہے ایک قصہ تو بیان ہو گیا نا، اب وہ قصہ تو اسرائیلی روایت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ قصہ تو اتھینٹک ہے جتنا قرآن نے بیان کر دیا. اب وہ قرآن کے الفاظ سے آپ کو استدلال کریں، یعنی لغت کی روشنی میں، عربی لغت کی روشنی میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں وہ اسرائیلی روایات ہوتی ہیں، اسرائیلی روایات، اور بعض اوقات وہ بہت زیادہ انسپائرنگ ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ہیں تو فیبریکیٹڈ موضوع روایات. نیکسٹ ہے لغت کے ذریعے سے، خاص طور پہ قرآن مجید کی تفسیر جو ہے اس میں لغت کا کیا رول ہے، لینگویج کا، زبان کا. اچھا، اب اس میں بہتر رویہ کیا ہے اس وقت کہ اسرائیلی روایات ہمارے ہی علماء سے استعمال تو ہوئے ہیں، جی جی، اس میں پھر وہی چیز ہوگی کہ نہ ان کو جھٹلاؤ اور نہ ان کی تصدیق کرو، لیکن ان کو بہت فوکس نہیں کرو. وہاں فوکس نہیں کرو، بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، حرج نہیں ہے، آپ بیان کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہم اس کی بنیاد پہ کوئی عقیدہ نہیں بنا سکتے. ہاں، کوئی عقیدہ نہیں بنا سکتے، کوئی عقیدہ نہیں رکھ سکتے. بعض اوقات انسان کو ایک تجسس سا ہوتا ہے نا. اب ایک قصہ ہے، قرآن نے اس کو بطور قصہ نہیں بیان کیا، قرآن کا مقصد تھا عبرت. وہ عبرت جو ہے وہ پورا قصہ بیان کیے بغیر حاصل ہو جاتی ہے کہ اس قوم کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، لیکن انسان کا ایک تجسس تو ہے کہ وہ جانے کہ ماضی کا انسان کیسا تھا، تاریخ کیا ہے، ہسٹری کیا ہے. تو وہ پھر اس قصے کی جو ہے وہ جو آپ کہہ لیں کہ جو پزل ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے مختلف جگہوں سے ڈھونڈ کر. اس طرح سے اگر اس کو کوئی اطمینان ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اپنے نفس کے اطمینان کی حد تک کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو بیان نہ کریں. نیکسٹ ہے لغت. لغت کی کیا اہمیت ہے یا کیا رول ہے، کیا کردار ہے قرآن مجید کی تفسیر میں، عربی لغت کا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ایک مرتبہ ممبر پہ تھے، تو کسی شخص نے جو ہے وہ ان سے سوال پوچھا کہ قرآن میں یہ جو ہے آیت او یا خداہم علی تخوف، تخوف سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا. کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا، یعنی اپنے نافرمانوں کو. تو ایک آدمی جس کا تعلق جو ہے وہ حذیل قبیلے سے تھا وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھے اس کا معنی آتا ہے، اس لیے کہ ہمارے حذیل قبیلے کے بعض شعراء نے یہ لفظ استعمال کیا، اور یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا تخوف کا. ویسے تو یہ خوف سے ہے، لیکن یہاں پہ مراد خوف نہیں ہے، انہوں نے اس کو کمی کے معنی میں استعمال کیا، تنقص، نقص کے معنی میں. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا اس طرح سے کہ ان کو کم کرتے ہوئے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے مارے گا، گھیرا تنگ کرے گا، ایک ساتھ ان کو ختم نہیں کرے گا. تو اس آدمی نے جو ہے گویا کہ اپنے قبیلے کے ایک شاعر کا شعر پڑھا اور اس سے دلیل پکڑی، اور تخوف کا معنی جو ہے وہ خوف کے بجائے نقص کیا کہ ہمارے قبیلے میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو مختلف قبائل کی مختلف وکیبلری ہمیں مل جاتی ہے، مختلف معنی میں وہ مختلف الفاظ استعمال کرتے تھے، وہ سب ہمیں عربی لٹریچر میں چیزیں جو ہے وہ مل جاتی ہیں. اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ بہت معروف ہے. نافع بن ازرق ان کے پاس آئے تھے. حضرت عمر نے اس کو قبول کر لیا تھا نا، اور حضرت عمر نے یہ کہا کہ لوگوں، جو تمہارا جاہلی شاعری کا دیوان ہے نا، جاہلی شاعری کا، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو. ایو الناس تمسکو بدیوان شعرکم فی جاہلیتکم، یعنی دور جاہلیت کا میں جو تمہاری شاعری جو ہے وہ پروان چڑھی ہے اور تمہارے شعراء نے جو شعر کہے ہیں اس کو پکڑ لو. فإن فیہ تفسیر کتابکم، اس میں تمہاری کتاب کی تفسیر ہے قرآن مجید کی. تو انہوں نے کہا کہ شاعری جو ہے خاص طور پہ دور جاہلیت کی شاعری، حضرت عمر نے کہا یہ قرآن فہمی کے لیے ایک سورس ہے. سر ویسے
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہا کہ حضرت عمر نے یہ بات کہا، اس میں دلچسپی بھی اور وسعت بھی ملتی ہے نا تحقیق کو. جی جی بالکل ایسے ہی. دیکھیں نا اب کسی بھی چیز کی اتھینٹسٹی کو یا اس کی تحقیق میں آپ کیونکہ اس وقت کی شاعری تو ابھی اسلام نہیں آیا تھا، انوائسڈ تھی نا، ایسے ہی لفظ کے مفہوم کو سمجھنے میں اس کو کنسیڈر کرنا بالکل ذہن کی وسعت ایسا ہی ہے. اب بھی دیکھیں نا کوئی اچھی ہم اردو کی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں، اس میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ لفظ اس معنی میں غالب نے استعمال کیا ہے اور آگے غالب کا شعر لکھا ہوتا ہے. میر نے اس معنی میں یہ لفظ استعمال کیا اور آگے میر کا شعر لکھا ہوتا ہے. انگلش میں بھی ایسے ہی ہے، لنگوسٹکس جتنے انہوں نے خود ہی ان کے اپنے ہی کانسیپٹ کو ریبٹل کیا ہے لفظوں پہ کہ یہ لفظ اس لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ اس لفظ کو غلط استعمال کیا گیا. صحیح. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قصہ بہت معروف ہے جس کا امام سیوطی نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں الاتقان میں. نافع بن ازرق یہ ان کے پاس آئے تھے اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوالات کیے تھے. نافع بن ازرق کہ قرآن کے اس لفظ کا کیا معنی ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا معنی ہے. تو ہر سوال کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک شعر پڑھا تھا کسی بڑے شاعر کا. ہر سوال کے جواب میں وہ تمام سوالات اور ان کے جوابات، یعنی جواب میں جو انہوں نے شعر پڑھے تھے وہ سب امام سیوطی نے ذکر کیے ہیں. یعنی گویا کہ ان کا اتنا عبور تھا کہ قرآن مجید کے کسی لفظ کا معنی پوچھا جاتا تھا تو وہ کسی شاعر کا شعر پڑھ دیتے تھے کہ دیکھو ہماری زبان میں ہمارے شعراء نے اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کیا. اور قرآن بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. تو وہ گویا کہ ان کی عربی زبان تھی نا، اللہ نے کوئی اپنی علیحدہ سے عربی زبان میں تو نہیں نازل کیا جو ان کی سمجھ سے بالا تر ہوتی. اس لیے عبداللہ ابن عباس کا قول یہ ہے کہ شعر جو ہے نا، شعر یہ عربوں کا دیوان ہے. تو جب قرآن مجید کا کوئی حرف، کوئی لفظ ایسا کہ جس کا ہمیں معنی نہیں معلوم ہوتا تو ہم اس دیوان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس میں قرآن مجید کے لفظ کا معنی تلاش کرتے ہیں، یعنی جاہلی شاعری میں. جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لغت فالو کرنا ٹھیک نہیں بلکہ روایت کو فالو کرنا زیادہ نہیں یہ نہیں کہہ رہے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر کے مختلف پرنسپلز ہیں. ان میں سے ایک پرنسپل تو یہ ہے کہ جو روایت میں تفسیر آ گئی، ٹھیک ہے، ہم اس کو فالو کریں. ایک پرنسپل یہ بھی ہے کہ ہم لغت سے بھی قرآن مجید کی تفسیر کر سکتے ہیں، یعنی قرآن کی تفسیر کے جو سورسز ہیں ان سورسز میں سے ایک بڑا سورس لغت بھی ہے. ہاں مسئلہ وہاں پیدا ہوگا کہ ایک تفسیر روایت سے آ رہی ہے اور ایک ہم لغت سے کر رہے ہیں، دونوں آپس میں کنٹراڈکٹ کر جائیں، پھر مسئلہ پیدا ہوگا. پھر تو ہم روایت والی کو ترجیح دیں گے. لیکن اگر وہ کنٹراڈکٹ نہیں کر رہی، اور عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، تو لغت گویا کہ ایک بڑا سورس ہے قرآن مجید کی تفسیر کا. اور اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، عربی لغت کی طرف. اردو کی تفاسیر میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اس کی طرف کافی توجہ دی تدبر قرآن میں، کہ وہ کافی زیادہ جو ہے وہ شاعری سے استفادہ کرتے ہیں، دور جاہلیت کی شاعری سے قرآن مجید کی تفسیر میں. لیکن یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کی بہت عربی پہ کمانڈ ہو. لیکن عربی تفاسیر میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ عام چیز ہے. عام طور پہ وہ جو دور جاہلیت کی شاعری ہوتی ہے اس سے وہ استفادہ کر رہے ہوتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر میں. ساری چیزوں کو رکھنا چاہیے کیونکہ لنگوسٹکس پہ بھی ڈیپینڈنسی بہت زیادہ فلیکسیبلٹی دیتی ہے. ہاں یہ بات بھی ہے، بالکل ہے، بلا وجہ اطاعت کم ہو جاتی ہے اور مرضی زیادہ ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. تو اس لیے امام ابن تیمیہ کا کہنا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں
جنہوں نے صرف لغت کو سامنے رکھ کے تفسیر کی، یعنی انہوں نے تفسیر بالمعصور کو اہمیت نہیں دی، روایت کو اہمیت نہیں دی، انہوں نے کہا ہمیں روایت کی ضرورت نہیں ہے، ہم براہ راست لغت سے قرآن کو سمجھیں گے، وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ ہاں آپ روایت کو بھی سامنے رکھیں، لغت کو بھی سامنے رکھیں، بہت اچھا ہے۔ تو خواہ مخواہ ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے روایت کو، کہ روایت جو ہے نا وہ قرآن مجید کی تفسیر کا کوئی سورس نہیں ہے، کیونکہ کم از کم ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں اور کچھ نہ کہیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ اپنی لغت کو زیادہ جانتے تھے، ہم سے زیادہ جانتے تھے، کیونکہ وہ بھی تو صاحب مطلب اہل زبان تھے جس زبان میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا۔ تو اس لیے قرآن مجید کی جو تفاسیر میں ایک بڑی ڈائمنشن ہے اس کو کہتے ہیں غریب القرآن۔ غریب القرآن پہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت سارے علماء نے لکھی ہیں۔ غریب القرآن سے مراد مطلب غریب ہم اردو میں تو کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں، قرآن کے اجنبی الفاظ، یعنی جو عربوں کے لیے بھی تھوڑے سے اجنبی تھے۔ اب دیکھیں نا، جیسے اردو ہماری زبان ہے، لیکن اگر ہم اقبال کی شاعری جو ہے وہ ہم لوگ پڑھنا شروع کریں تو بہت سارے الفاظ ہمیں سمجھ نہیں آتے اقبال کی شاعری کے، غالب کی شاعری کے نہیں سمجھ میں آتے۔ تو اسی طرح سے قرآن مجید چونکہ ادبی عربی کے اندر تھا تو اس میں ایسے الفاظ تھے، یہ تقریباً کوئی 700 کے قریب الفاظ ہیں، اور ان سب کی تفسیر جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، ان 700 الفاظ کی زیادہ تر کی تو وہاں پہ امام سیوطی نے بیان کر دی ہے۔ جیسے قرآن میں لفظ سندس اور استبرق ہے، اب عربوں میں یہ عام استعمال نہیں ہوتا تھا، ایک باریک ریشم کے لیے آتا ہے اور ایک دبیز موٹے ریشم کے لیے آتا ہے۔ تو غریب القرآن میں بعض اوقات وہ الفاظ بھی آ جاتے ہیں جسے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن مجید کی فارن ویکیبلری ہے، یعنی دیکھیں عربی جو ہے نا وہ ایک انٹرنیشنل لینگویج تھی، اس معنی میں انٹرنیشنل لینگویج تھی کہ پورے عرب سے قافلے آتے تھے حج کرنے کے لیے، جب وہ حج کرنے کے لیے آتے تھے تو اب اس میں جو ہے وہ مطلب ساتھ ہی جو ہے وہ ایران بھی تھا، اسی طرح سے شام سے بھی، عراق سے بھی، فلسطین اور یہ سارے علاقوں سے لوگ آتے تھے۔ تو اب جو پرشین تھی اس کے ساتھ بھی ان کا ایک انٹریکشن تو ہوتا تھا، تو کچھ الفاظ جو ہے وہ پرشین کے اور اسی طرح سے کچھ ہیبرو عبرانی کے، کچھ سریانی کے، کچھ اس وقت کی جو دوسری زبانیں تھیں وہ عربی میں آئے، تو ان کو فارن ویکیبلری کہتے ہیں۔ خیر اس کے بارے میں ڈیبیٹ ہے کہ اب وہ ان کو ہم عربی کہیں گے یا ہم ان کو کہیں گے کہ جی وہ غیر عربی الفاظ ہیں، وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے، لیکن بہرحال غریب القرآن میں زیادہ تر ایسے الفاظ بھی ہیں۔ دوسری ایک چیز ہے جس کو وہ کہتے ہیں نظائر۔ نظائر سے مراد ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے معنی بہت زیادہ ہوں، یعنی اب ایک لفظ ہے مولا، نعم المولا و نعم النصیر، قرآن نے استعمال کیا، اب مولا کا لفظ عربی زبان میں 17 معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے 17 معنی ہیں۔ اب قرآن میں کس جگہ پہ کون سا معنی ہے؟ اسی طرح سے الدین کا لفظ ہے، یہ قرآن مجید میں 4 معنی میں استعمال ہوا، کہاں پہ کس معنی میں ہے؟ یہ خدا کا جو لفظ ہے اس کے 17 معنی آتے ہیں الہدا کے، یہ بھی قرآن کا لفظ ہے، قرآن کی ویکیبلری ہے۔ تو بعض اوقات ایک لفظ جو ہے وہ کافی زیادہ معنی میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو جب ہم قرآن کی جو لغوی تفسیر کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک کام یہ بھی ہوتا ہے مفسر کا کہ وہ یہ تعین کرے کہ یہاں پہ یہ لفظ اس معنی میں، یہ ایک عام کام ہوتا ہے اس کے ذمہ کرنے کا۔ حضرت عمر سے ہے یہ روایت کہ وہ ایک مرتبہ ممبر پہ کھڑے تھے تو انہوں نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی وفاقیتم و ابا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا وہ پیدا کیا۔ فاقیہ اس سے مراد کیا ہے؟ پھل، و ابا، اب سے کیا مراد ہے؟ عام طور پہ مفسرین اس کا معنی چارہ کیا ہے۔ تو حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی اور آیت پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اب کیا ہے؟ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ
یہ تکلف ہے کہ ہم اس کے معنی میں پڑھیں کہ اس کا معنی کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ خود ہی حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، جو عربوں کا دیوان ہے آپ اس میں معنی تلاش کریں، اور ایک جگہ پہ خود ہی کہتے ہیں کہ نہیں تکلف ہے زیادہ معنی میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر کو اس کا معنی نہیں پتہ تھا، انہیں یہ تو پتہ تھا کہ اب کا مطلب چارہ ہے، لیکن چارے کی کون سی قسم ہے، وہ کہتے تھے یہ تکلف ہے کہ اس سے مراد گھاس ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں ذکر کیا ہے کہ دیکھو ان نعمتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھاس پیدا کی، تمہارے جانوروں کے لیے ایک چارہ ہے، لیکن اس سے مراد کون سی گھاس ہے۔ عربوں میں تفصیل بہت زیادہ تھی، گھاسوں کی بھی نام ہوتے تھے، جیسے گھوڑوں کے نام ہوتے تھے، جیسے مکہ میں ایک گھاس ہوتی تھی اس کا نام تھا ازخر۔ تو اب وہ اس میں ان کے ہاں اختلاف ہو گیا کہ اس سے مراد کون سی گھاس ہے، تو انہوں نے کہا یہ معلوم کرنا تکلف ہے، اس تکلف میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ بس اتنا پتہ چل گیا کہ اس سے مراد گھاس ہے، بس اتنا کافی ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے تفسیر میں تکلف کیا نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی اصحاب کہف 3 یا 5 یا 7، اب لوگوں نے تکلف کیا، ٹھیک ہے، پھر اصحاب کہف کے کتے کا ذکر آ گیا، بس اتنا کافی تھا، کتا تھا، اب اس کا کلر کیا تھا، اس کی رنگت کیا تھی، لوگ اس میں پڑ گئے، اچھا وہ جنت میں ان کے ساتھ جائے گا کہ نہیں جائے گا، لوگ اس میں پڑ گئے، یہ تکلف ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس میں کوئی نصیحت نہیں ہے نا ہمارے لیے، کوئی سبق نہیں ہے اس میں۔ تو تکلف سے جو ہے مطلب قرآن مجید کے الفاظ کے جب ہم نے معنی بیان کرنے ہیں لغت کے ذریعے سے، تو اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ تکلف سے بچنا ہے۔ لغت کے اندر ایک اور چیز ہے جسے نحو کہتے ہیں، گرامر۔ گرامر کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے، اگر آپ گرامر کا لحاظ نہیں کریں گے تو ترجمہ بھی صحیح نہیں کریں گے، تفسیر تو بہت دور کی بات۔ تو حضرت علی یہ کہتے ہیں کہ بھائی گرامر سیکھو، گرامر، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے نا وہ ایک حرف کی وجہ سے کیا کرتے تھے، پوری آیت کا معنی تبدیل کر دیتے تھے، اور یہ تو مطلب ہمارے یہاں معروف ہے نا، معروف کیا ہے، ایکچوئل میں بھی ایسا ہی ہے کہ قرآن میں زیر زبر کے فرق سے معنی بدل جاتا ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ تو تھا لغت کے حوالے سے کچھ۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک تو ہم نے نقل کے حوالے سے بات ڈسکس کی ہے، ایک ہم نے لغت کے حوالے سے، اور تیسرا یہ ہے کہ جو عقلی تفسیر ہے اس کے حوالے سے کیا ہدایت ہے ہمارے لیے، جو ہم رائے سے تفسیر کرتے ہیں اس کے حوالے سے کیا ریسٹرکشنز ہیں، کیا لیمیٹیشنز ہیں، کیا ڈائریکشنز ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اسی میں اختلاف ہو گیا کہ تفسیر بالرائے کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ علماء کی ایک بڑی تعداد تو اس طرف گئی کہ تفسیر بالرائے یہ جائز ہی نہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ لیکن شروع میں بڑی تعداد میں لوگ ایسے رہے، شروع میں یہی قول زیادہ عام تھا، لوگ تفسیر بالرائے نہیں کرتے تھے، جو تفسیر بالرائے کرتا تھا لوگ اس کو یہ کہتے تھے کہ جی یہ قرآن میں اپنی طرف سے جو ہے نا وہ بات ڈال رہا ہے، اور اس سے اللہ نے منع کیا۔ لیکن بعد میں یہ قول دوسرے والا زیادہ معروف ہو گیا کہ تفسیر بالرائے آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی اپنی عقل سے تفسیر کر سکتے ہیں، اپنی رائے سے۔ اس میں قرآن مجید کی یہ آیات ہیں جیسے افلا یتدبرون القرآن، یہ ایک بڑی دلیل ہے، اللہ نے خود حکم دیا قرآن میں غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے جو بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں۔ تو غور و فکر کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر اظہار بھی کریں گے کہ ہمیں کیا سمجھ میں آیا، ایکسپریس بھی کریں گے۔ تو تفسیر بالرائے جو ہے وہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ عطا کرے اور تفسیر کا علم دے، تو اس سے بھی مراد یہی تھی۔
کہ قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو تفسیر بالرائے کرنے میں مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ قواعد و ضوابط ہیں، کچھ کرائٹیریا ہے، کچھ معیار ہے جو علماء نے بیان کیا ہے، جس کو وہ مفسر کی شروط کیا ہیں، کنڈیشنز کیا ہیں ایک مفسر کے لیے، یعنی جو تفسیر بالرائے کر سکتا ہے اس کے لیے کیا کنڈیشن، کیا کرائٹیریا ہے۔ تو 15 چیزوں کے علم کا تذکرہ کیا گیا۔ اب عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ جی قرآن کو پڑھنے کے لیے کیا 15 علوم ضروری ہیں، تو قرآن کو پڑھنے سمجھنے کے لیے 15 علوم بالکل ضروری نہیں ہیں، قرآن کو بیان کرنے کے لیے بھی 15 علوم ضروری نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب آپ قرآن کی تفسیر بیان کرنا چاہتے ہیں، آپ مفسر قرآن بننا چاہتے ہیں، تو بہرحال یہ ایک پوزیشن ہے، یہ ایک مقام ہے، اس کے لیے کچھ کرائٹیریا ہے، پھر اس کے لیے پھر 15 علوم کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ان میں ایک حدیث کا علم ہے، دوسرا لغت کا علم ہے، عربی زبان کا، عربی زبان و ادب کا، تیسرا نحو کا جسے گرامر کا علم کہتے ہیں، عربی گرامر کا، چوتھا جو ہے وہ ایک علم کہلاتا ہے اشتقاق۔ اشتقاق کہتے ہیں کہ اس لفظ کا روٹ ورڈ کیا ہے، اصل کیا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، کہاں سے یہ لفظ آیا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں یہ لفظ سنسکرت سے آیا ہے، انگریزی میں یہ لفظ پہلے جو ہے وہ لیٹن ورڈ تھا، وہاں سے یہاں پہ آیا، گریک تھا وہاں سے انگریزی میں آیا۔ تو اسی طرح سے لفظ کی ایک ہسٹری ہے، اس ہسٹری کو جو ہے وہ علم اشتقاق کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد 3 جو علوم ہیں ان کا تعلق بلاغت سے ہے، فصاحت و بلاغت جسے ہم کہتے ہیں، علم معنی، بیان اور بدی، یہ تینوں بلاغت سے متعلق علوم۔ پھر قرات کا علم، یعنی جس کا تذکرہ ہم نے کیا تھا، قرآن مجید کو مختلف طرح سے پڑھنے کا جو علم ہے۔ پھر اصول دین جسے عقیدہ کہتے ہیں، علم عقیدہ ہمارے ہاں ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، اس کا علم۔ پھر اصول فقہ ہے، یعنی قرآن مجید میں جو احکامات ہیں وہ احکامات آپ نے کیسے اس میں سے اخذ کرنے ہیں، کیسے ڈرائیو کرنے ہیں، اس کے لیے جو علم ہے اسے اصول فقہ کہتے ہیں، پرنسپلز آف اسلامک جورسپروڈنس۔ پھر ایک علم تھا اسباب نزول کا، سبب نزول کی بحث ہم نے پڑھی ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کے پیچھے جو پس منظر ہے وہ کیا ہے۔ پھر عالم بالقصص، قرآن مجید کے جو قصے ہیں، ہم نے کہا تھا کہ جو عرب میں جو مطلب اخبار العرب ہے، عرب جو نیوز ہیں ان کے بارے میں علم ہو۔ پھر قرآن مجید کے ناسخ اور منسوخ کا علم ہو۔ تو یہ مختلف علوم ہیں کہ جو ضروری ہیں مفسر قرآن بننے کے لیے، اگر وہ تفسیر بالرائے کرنا چاہتا ہے، تفسیر بالرائے کرنے کے لیے۔ باقی یہ ہے کہ کسی مفسر نے تفسیر بالرائے کی اور آپ صرف اس کو بیان کرنے والے ہیں اس کے بیہاف پہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ درس قرآن دیتے ہیں، آپ اس میں کہتے ہیں کہ جی فلاں نے یہ تفسیر بیان کی ہے، ٹھیک، آپ تو صرف اس کو نقل کر رہے ہیں، آپ تفسیر بالرائے نہیں کر رہے، اس میں حرج نہیں۔ چلیں جی، کافی ہے آج اتنے۔